السلام علیکم ویورز، دس از جمی فرام جائیداد نیٹورک پلیٹ فارم. اینڈ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے گیٹ اسکیئر فرام دی اسکیمز گوئنگ آن، دا فراڈ، اور کافی لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کے لیے. سو آج کی پراپرٹی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ یو کین بیکم اے سکسیزفل ریئل اسٹیٹ انویسٹر. سو ٹوڈے وی ہیو احسن توحید who is actually in real estate market from a very long time. So Ahsan Toheed, thank you very much. Welcome. Yeah, so today actually what we wanted to discuss is we wanted you to give us some point of view, some tips on how we can become a successful real estate investor. So my first question is, اگر ہم دوسری انویسٹمنٹ سے کمپیئر کریں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ، واٹ ڈو یو تھنک کہ کون سی انویسٹمنٹ زیادہ بہتر اور اچھی ہائی ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے سکتی ہے؟ یس جمی، ان لوگوں کے لیے جو کہ ریئل اسٹیٹ کے پروفیشن سے بلانگ نہیں کرتے، مطلب دے آر ناٹ پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور ایجنسیز، ایسے انویسٹرز جن کا روزگار کچھ ہو رہا ہے، دے ڈو بزنس، دے آر ڈوئنگ جاب اینڈ دے ہیو سم فنڈز ریزروڈ ان دیئر بینک اکاؤنٹس. میں نے دیکھا موسٹلی لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر وہ اسٹاک میں انویسٹ کر لیں یا فکس ڈپازٹ میں پیسہ رکھ دیتے ہیں، گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، کموڈیٹیز میں انویسٹ کر لیتے ہیں، یا ریئل اسٹیٹ میں ایسی انویسٹمنٹس کرتے ہیں جو زیادہ ٹرینڈی ہوتی ہیں یا دوسرے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ریفرنسز پہ یا ان کی ریکمنڈیشن بیسڈ ہوتی ہے. تو ایسی انویسٹمنٹ زیادہ لوگ کرتے ہیں. لیکن میری نظر میں سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو کہ آپ کو I would say proven method to become a wealthy person, that sort of investment is only real estate. Very well said. And what do you think کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں ایسی کون سی سلیکشن اور ایسا کون سا بیسٹ ٹائم ہونا چاہیے when it comes to real estate investment? مارکیٹ کی سلیکشن اور ٹائمنگ، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. نارملی لوگوں میں یہ دیکھنے میں آئی ہے، یہ چیز میں نے انویسٹرس میں دیکھی ہے کہ آل آف اے سڈن وداؤٹ نوئنگ دیئر لوکل مارکیٹ دے اسٹارٹ ایکسپینڈنگ دی ہورائزنز، دے گو نیشن وائڈ. کوئی بھی پروجیکٹ جس کی کوئی اگریسو ٹی وی پہ مارکیٹنگ کیمپین چل رہی ہوتی ہے اس میں انویسٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ آن اٹ. اور پھر ود ان دا مارکیٹ رہتے ہوئے بھی وہ جو ہے کسی پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہوئے بھی لوکیشن کانشیس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. تو میری نظر میں you must have a very good research and information before you invest, and you should always start with your local market. Normally local markets کے اندر یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ آلریڈی میچور پراپرٹیز ہیں، ان میں بالکل بھی جوس نہیں ہے کسی قسم، there is no money left in those investments, or second they have to invest a lot of money to get very little return, which is true in some cases, but at the same time مطلب اگر میں لاہور میں رہتا ہوں یا کراچی میں رہتا ہوں اور کوئی پروجیکٹ پشاور میں لانچ ہوا ہے یا اسلام آباد میں اور اس کی ٹی وی میں بڑی اگریسو ایڈورٹائزنگ کیمپینس چل رہی ہے، تو وداؤٹ ایکسپلورنگ مائی اون لوکل مارکیٹ ویئر آئی ول بی مور کمفرٹیبل ٹو انویسٹ اینڈ پرابلی آئی ول ہیو بیٹر چانسز، آئی ول جسٹ گو ود دا ٹرینڈ اینڈ انویسٹ ان دیٹ پروجیکٹ. سو آلویز ایکسپلور یور لوکل مارکیٹ فرسٹ اینڈ دین ایکسپینڈ یور ہورائزنس. دوسری چیز اس میں یہ کہ آپ کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے. دیٹس ریلیٹڈ ود کہ مارکیٹ اس وقت ایکسپینشن موڈ میں ہے یا ریسیشن کی طرف آ رہی ہے یا ریکوری میں جا رہی ہے، کون سے موڈ میں. ہمیشہ وہ مارکیٹ انویسٹمنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے جس میں پراپرٹی کی پرائسز گریجولی بڑھ رہی ہوں، کنسٹرکشن کم ہو اور اویلیبلٹی اس میں آسانی سے ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم افورڈیبلٹی کا فیکٹر ہو. مثلاً اگر آپ نے مثال دیتا ہوں 250 گز کا پلاٹ لینا ہے اینڈ یو ہیو بین آبزرونگ اے مارکیٹ، یور لوکل مارکیٹ، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی قیمت تقریباً 5 ملین سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اب تقریباً 6 ملین تک آ گئی ہے، بٹ اٹس اسٹل ایکسپینڈنگ. دیٹس اے گڈ ٹائم ٹو انویسٹ. بٹ اف دا مارکیٹ ہیز آلریڈی میچیورڈ اینڈ پرائسز ہیو جمپڈ اپ ٹو 7 اور 8 ملین، دیٹس اے پوائنٹ جہاں سے وہ مارکیٹ ریسیشن کی طرف واپس آئے گی. تو ایسی مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو جب وہ مارکیٹ ایکسپینشن کی طرف ہو اس میں آپ انویسٹ کریں. ٹائمنگ اس حوالے سے بڑی آپ کی اہم ہونی چاہیے. لوگ زیادہ تر جہاں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹس میں انویسٹ کر لیتے ہیں اور غلط ٹائم پہ انویسٹ کرتے ہیں جب
पुल आउट होने का टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट निकालने का, उस टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. Right. As you said, timing is very important. Of course, it's a main key in any sort of investment. But what do you think when it comes to real estate cycle? आपके लिहाज से real estate cycle में investment का क्या impact पड़ेगा? देखें, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रियल एस्टेट साइकिल पाकिस्तान के हवाले से अगर बताऊँ, वैसे तो इसमें 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, बट यहाँ ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अभी वो बुकिंग में है, ठीक है. अब बुकिंग में उसकी प्लॉट की प्राइसेस बहुत कम होंगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी बैलेटिंग हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे होंगे. सो ये वो स्टेप है जब एकदम उसके अंदर एक अच्छा जंप एक्सपेक्ट होगा अगर वो एक अच्छे रिनाउंड डेवलपर का प्रोजेक्ट है. सो दैट्स इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक फाइन है. फिर उसके बाद अगर वहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई, प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी अप्रिशिएट हो चुकी हैं और ऑलरेडी लेट्स से 50 to 100% प्रॉपर्टी रेट्स में जंप आ गया है, डेवलपमेंट हो गई है, पोजेशन की स्टेज पे जब वो आई है, तो अब उसमें डेफिनेटली वो मार्केट मैच्योर काफ़ी हो चुकी है, उसमें उतना रिटर्न एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते. फिर अगर वो डेवलपमेंट भी होगी, पोजेशन भी होगी, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही, तो मे बी उसकी कीमत वहीं अभी स्टिल हो, वहीं वो स्टैगनेंट हो जाए मार्केट और आगे की तरफ अभी वो उसमें मज़ीद आपको एप्रिसिएशन नज़र ना आ रही हो, तो दैट्स अ मार्केट वेयर यू शुड स्टार्ट अवॉइडिंग इट. कि हो सकता है कि उसमें टेम्परेरी जंप आए फिर वापस आ जाए, बिकॉज देयर इज़ नो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी दैट शुड बूस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट. तो इसलिए आपको अर्लीस्ट जो ये प्रॉपर्टी का जो फेज़ है, इसकी जो लाइफ है, आई वुड से लाइफ साइकिल है इसका, कि अर्ली स्टेज पे आप इन्वेस्ट करें जब बुकिंग में आ रहा है या बैलेटिंग से पहले, और अच्छे रिनाउंड डेवलपर के प्रोजेक्ट में, अगर बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे लाइक DHA और बहरिया, तो उसमें आपको डेफिनेटली यू स्टैंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. दोज पीपल, बिकॉज आई हैव एन ऑफिस इन DHA एंड बहरिया एज वेल, जिन लोगों ने बहरिया कराची में अर्ली स्टेजेस पे इन्वेस्ट किया था या DHA के जब फेजेस नए नए लॉन्च हुए थे तब जो इन्वेस्ट किया था, आज उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं चंद साल में एक बहुत बड़ा एबनॉर्मल उन्हें रिटर्न मिला है. मतलब नॉर्मल रिटर्न ही होता है कि आपने 50 लाख लगाया 60 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, मतलब 50 लाख लगा के 2-2.5 करोड़ रुपए हो जाना within next within 3 to 4 years, that's a very good return on investment. तो अर्ली स्टेजेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जब एक प्रॉपर्टी फुली मैच्योर हो गई है तब आप उसमें इन्वेस्ट करें. राइट, वेरी वैलिड पॉइंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक कि किसी भी इन्वेस्टर को ऐसी कौन सी रिसर्च या ऐसा किस तरह का बिहेवियर वो अडेप्ट करे ताकि वो एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? इसमें जिमी बात यह है कि आजकल बहुत अच्छे ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं. the kind of means and methods we have, the gadgets we are using, laptops, mobile phones connected to internet all the time, we have so many online portals available जहाँ आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं. एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छा रिसर्चर होता है. आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए. मसलन you will end up losing very good opportunities if you're just following the trend and if you haven't done your own research. आप ज़मीन.com के ट्रेंड्स वाले पेज पे जाके वहाँ से ट्रेंडी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो ऑन गूगल ट्रेंड्स, यू कैन चेक दैट आउट. इसके अलावा ऑनलाइन सर्च करके आप गूगल पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपको ट्रेंडी प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो भी अर्ली स्टेजेस में नहीं, तो हम ट्रेंड, सॉरी मैं आई कटिंग यू ऑफ, बट ट्रेंड में हम ऐसी क्या चीज़ को नोट करें, क्या ऐसी चीज़ को पॉइंट करें जो कि हमें डायरेक्शन दे के दिस इज द प्रोजेक्ट वेयर यू शुड इन्वेस्ट? यस, राइट. लेकिन इसमें लोकेशन बहुत मैटर करती है. पहली चीज़ प्रॉपर्टी में लोकेशन आती है कि अगर आप कराची में रहते हैं, इसके सबर्ब्स में अब एक्सपेंशन हो रही है, तो पहली चीज़ तो आप देखें लोकेशन क्या है. अगर लोकेशन प्रोजेक्ट की अच्छी है, डेवलपर उसका अच्छा है, दैट्स अ प्रोजेक्ट वेयर यू शुड इन्वेस्ट. बिकॉज अगर उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है, उसने पहले डिलीवर किया है और लोकेशन भी अच्छी है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू में डेफिनेटली एप्रिसिएशन आएगी. फिर इसके अलावा कई दफ़ा बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो शहर से हट के उन्हें बड़ी जगह चाहिए होती है, तो उन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए. दो उनकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं होती. DHA सिटीज़ की एक मिसाल है, बहरिया टाउन कराची इटसेल्फ, इससे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं, इसके बाद भी आते हैं. लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जो बड़े रिनाउंड डेवलपर्स होते हैं, दे आर बेसिकली अ सिटी विद इन अ सिटी.
تو وہ ایک پہلے ہی ایک شہر آباد ہے, اس کے ساتھ ایک اور بڑا پروجیکٹ ایک بڑا شہر کے طور پہ, ان کے اندر تمام فیسلٹیز آف لائف, امینٹیز, تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ پروجیکٹس بھی انویسٹمنٹ کے لیے اچھے ہیں. اور انویسٹر کا بیہیویئر بھی اس میں بہت میٹر کرتا ہے. اکثر لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں, وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے, اسی لوکیشن کا پلاٹ خریدنا ہے, اسی قیمت میں خریدنا ہے. بٹ being so stern on their stance, they end up losing a lot of good opportunities. There is always a second best, third best option available in market. کہ آپ اگر فلیکسیبل رہیں, مثلاً اگر میں کہوں کہ مجھے کارنر کا پلاٹ ہی چاہیے اس جگہ پہ اور مجھے اس قیمت میں ہی چاہیے, تو مے بی وہاں کوئی سیمی کارنر اویلیبل ہو, کوئی پارک فیسنگ اویلیبل ہو جو میری پرائس بریکٹ میں آ رہا ہو. لیکن میں نے کارنر کے پلاٹ پہ اپنا مائنڈ فکس کیا ہوا تھا اور مارکیٹ اس ٹائم ایکسپینڈ ہو رہی ہے, کی پرائسز میں اپریسیشن آ رہی ہے, تو جو میں وہ پلاٹ اس وقت ڈیسیجن کر کے اپنی فلیکسیبلٹی شو کرتے ہوئے خرید لیتا, صرف میں نے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے وہ اپرچونیٹی مس کر دی. اس لیے فلیکسیبل رہنا چاہیے انویسٹر کو بھی, اور ریسرچ اچھی ہونی چاہیے. رائٹ, جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں پلاٹ سے کارنر ہو یا وہ آپ کو اس حساب سے کیا کہتے ہیں اپنی ڈیسیجنس کو لینا چاہیے. سو واٹ ڈو یو تھنک وین اٹ کمس ٹو نان کنونشنل یا نان ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ آپشن کے اسپیکٹس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیٹس ویری گڈ پوائنٹ. ابھی تک ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں یہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ہم اچھے ہاؤسنگ اسکیمز پروجیکٹس کو ڈسکس کریں, لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی آپشنز ہوتی ہیں. دس از ویئر پرابلی یو ول فائنڈ می کنٹراڈکٹنگ مائی سیلف, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ کہ یہ لوکل مارکیٹ میں آپ کا فوکس رہے پہلے, اس کے بعد آپ ایکسپینڈ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ بی اوپن ٹو ایوری تھنگ. فار ایگزامپل, اگر کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں ویئر ہاؤسز آ جاتے ہیں, اسٹوریج یونٹس آ جاتی ہیں, انڈسٹریل لینڈ آ جاتی ہے, یا کوئی بزنس اپرچونیٹی کے لیے کوئی لینڈ آ جاتی ہے, مثلاً آپ نے کوئی میرج ہال بنانا ہے, کوئی مارکی بنانی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر مین روڈز کے اوپر سبربز میں کچھ پراپرٹیز ریلیٹیولی کم قیمت پہ موجود ہوتی ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ٹرینڈی, دے آر ناٹ پارٹ آف اے ہاؤسنگ اسکیم. اور یوزلی ایسی پراپرٹیز کی کنسٹرکشن سے آپ کو رینٹل انکم بہت اچھی آتی ہے اور ان کی قیمت بھی قدرے مناسب ہوتی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ بھی کم آتی ہے. تو اوور آل اف یو لک ایٹ اٹ, 3 سال سے 5 سال کا اگر آپ ٹینیور مائنڈ میں رکھ کے دیکھیں تو یو اینڈ اپ سیونگ اے لاٹ آف منی. بٹ دوز آر نان ٹریڈیشنل پراپرٹیز. آپ کو تھوڑا سا اپنا کمفرٹ زون اس میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, اب ڈفرینٹ آپشنس کے لیے آپ کو اوپن رہنا ہے. ایون کہ چھوٹے انویسٹرز بھی ایسی آپشنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. گوادر از another example. People are not comfortable in investing in Gwadar, but it offers, I would say, اس وقت پاکستان میں اگر کوئی بندہ بہت کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہوئے بہت اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جو شارٹ ٹرم میں اگلے 2-4 سال میں اس کو ایک بڑا ایب نارمل ریٹرن آفر دے, جس پہ بہت اچھی اپریسیشن ہے. سو گوادر کی مارکیٹ میں ایسی ریکریشنل پراپرٹیز بھی ہیں, ریزیڈینشیل ہیں, کمرشل ہیں, انڈسٹریل ہیں, ویئر ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں, اینڈ دیر از اے ماسٹر پلان لنک ٹو اٹ. اینڈ اس پہ ساری دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے اسٹیکس انوالو ہیں. سو دی پرابیبلٹی از obviously it will get developed, and that offers a great opportunity. That's a non-traditional or non-conventional investment which most investors would avoid, but they should be open. اسی طرح بہت سی انویسٹمنٹ آپشنز آتی رہتی ہیں, انہیں بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. Right. Now, my last question to you is, ابھی کوئی بھی investor, they have decided that this is the project where I will be investing, اور کیا کہتے ہیں لوکیشن بھی اس نے ڈیسائڈ کر لی, he understand, he did his research, but in the end of course ریئل اسٹیٹ کوئی فرم ڈھونڈے گا, کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کرے گا. سو کیا ایسی ٹپس آپ دینا چاہیں گے کہ ہم کبھی کسی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کریں تو ہم اس کی کیا ایسی خصوصیات کو دیکھیں before we give any money to him? Well, that might sound like I'm trying to convince people, to contact my company. But اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیسیجن ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. Information is power. You must have pre-hand information once you start dealing with a real estate agent. Unfortunately, یہ general perception real estate agents کے بارے میں ہوتے ہیں. They are tricky to deal with. They are very sharp. They will somehow entice you, to commit to something. لیکن
اگر آپ کے پاس اچھی پری ہینڈ انفارمیشن ہے تو آپ وہ کریں. مارکیٹ میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ لازمی ڈسکس کریں, آپ وہ کنسلٹنسی سیکھ کریں رادر دین اسٹریٹ ریکمنڈیشن. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو کہیں گے آپ اس میں کر لیں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا, لیکن اف یو آر سیئنگ دیٹ دا پرسن از گیونگ یو آپشنز اینڈ ہی از لاجیکل انف اینڈ ہی از پروفیشنل انف, I think this is where it comes to if you want to follow your instincts or not. تو ہر بندے میں اتنی عقل سمجھ ہوتی ہے جو انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح بندہ, لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے نئے انویسٹرز کے لیے کہ آپ کے پاس ریسرچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے انویسٹ کرتے ہوئے. میرا خیال میں اس ریسرچ کی بیس پہ وہ ان انفارمڈ ڈیسیجن نہیں لے گا, اینڈ the investor would be less likely to be trapped in an investment which will turn into a sour experience. Okay. All right. Thank you very much, Ahsan, for your time and for giving us all the tips to become a successful real estate investor. So viewers, اس طرح کی ویڈیو اگر آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ ڈو کلک آن the bell icon. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی کچھ چیزیں کلک کر گئی ہوں گی which will help you to become a successful real estate investor. Thank you very much. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.